ایک یوٹیوب ویڈیو میں نا ایک بہت دلچسپ سوال اٹھایا گیا ہے۔ مجید کی آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی، لیکن یہ غلط ہے۔ آج بایولوجی بتاتی ہے کہ تقریباً 1 لاکھ اسپیشیز ہیں جو ہم نے اب تک ڈسکور کی ہیں، جو کہ عام الفاظ میں یونیسیکس ہیں۔ بایولوجیکلی یونیسیکس وہ نہیں ہیں، لیکن ویسے ان میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ قرآن میں سورہ الذاریات کی ایک آیت ہے کہ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے۔ ویڈیو میں اعتراض یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو سیدھا سیدھا ماڈرن بایولوجی سے ٹکراتا ہے۔ ہاں بالکل۔ سائنس کہتی ہے کہ ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں ایسی مخلوقات ہیں جو جوڑے کے بغیر اکیلے ہی اپنی نسل بڑھاتی ہیں۔ تو کیا یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس پر آج ہم گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس وہ یوٹیوب ویڈیو بھی ہے اور اس کے جواب میں لکھا گیا ایک اہم تحقیقی مقالہ بھی۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی سائنس اور مذہب کا کوئی ٹکراؤ ہے یا پھر بات صرف لفظ کے معنوں کو سمجھنے کی ہے۔ چلیں اس اعتراض کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ویڈیو میں خاص طور پر اس سیکشول ریپروڈکشن یعنی غیر جنسی تولید کا ذکر ہے۔ جی۔ اور مثالیں بھی دی ہیں، جیسے بیکٹیریا جو تقسیم ہو کر 2 بن جاتا ہے، یا پھر وہ کوموڈو ڈریگن جو کبھی کبھی نر کے بغیر انڈے دے دیتی ہے۔ بالکل، اور پھر کینچوے جیسے جاندار ہیں جن میں نر اور مادہ دونوں خصوصیات ایک ہی جسم میں ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ سب تو ظاہری طور پر جوڑے کے اصول کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اگر آپ آیات کا صرف اوپری ترجمہ دیکھیں نا تو یہ اعتراض بہت بہت مضبوط لگتا ہے، لیکن اس پوری بحث کی جڑ ایک عربی لفظ میں چھپی ہے، زوج۔ زوج۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں میاں بیوی یا نر اور مادہ۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس لفظ کے سمندر میں سے صرف ایک قطرہ ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم صدیوں سے اس لفظ کا مطلب ہی پوری طرح نہ سمجھے ہوں؟ کہیں یہ ماڈرن سائنس کے دباؤ میں آ کر لفظ کو نئے معنی پہنانے کی کوشش تو نہیں؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نئے معنی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عربی زبان کے ان قدیم خزانوں کو جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے۔ مثال کے طور پر لسان العرب ہے یا امام راغب اصفہانی کی المفردات۔ یہ لغات بتاتی ہیں کہ زوج کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کا ہمسر یا مقابل۔ ہمسر یا مقابل؟ جی، یہ مقابل اس کی ضد بھی ہو سکتا ہے، جیسے رات اور دن۔ یہ اسے مکمل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے جوتے کا جوڑا، یا یہ صرف اس کی قسم یا نوع بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ زوج کا دائرہ صرف بایولوجیکل جوڑے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کیا قرآن خود اس لفظ کو ان دوسرے معنوں میں استعمال کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے۔ کئی جگہوں پر لفظ ازواج، جو اس کی جمع ہے، اقسام یا کائنڈز کے لیے آیا ہے۔ جیسے کہا گیا ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے بنائیں، یا ایک اور جگہ ہے تمہیں مختلف شکلوں یا ازواج میں پیدا کیا۔ یہاں صاف ہے کہ مراد نر اور مادہ نہیں بلکہ مختلف انواع اور اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو پرانے مفسرین تھے جنہوں نے آج کی سائنس نہیں دیکھی تھی، کیا انہوں نے بھی اس آیت کو اسی وسیع معنی میں لیا تھا؟ یہ جاننا ضروری ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم آج کوئی نئی بات کر رہے ہیں۔ یہی تو اس بحث کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، 9ویں صدی کے عظیم مفسر ہیں امام طبری۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہر چیز کی ضد ہے، کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، دن اور رات، آسمان اور زمین۔ ان کے نزدیک آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہر مخلوق نامکمل ہے، کسی نہ کسی جوڑے کی محتاج ہے، جبکہ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی جوڑا، کوئی مقابل نہیں۔ آیت کا اصل مقصد توحید کا اس بات ہے۔ واہ! تو امام طبری کے لیے یہ آیت بایولوجی کا سبق ہی نہیں ہے، یہ تو فلسفہ توحید کا بیان ہے۔ بالکل، اس نے تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیا نا۔ بالکل بدل دیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 12ویں صدی کے امام فخر الدین رازی وہ اس نقطے کو اور بھی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ہر ممکن وجود، چاہے وہ ہمیں اکیلا ہی کیوں نہ نظر آئے، وہ در حقیقت کم از کم 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ 2 چیزوں کا؟ کیسی 2 چیزیں؟ وہ فلسفے کی زبان میں اسے مادہ یعنی میٹر اور صورت یعنی فارم کہتے ہیں، یا ماہیت ایسنس اور وجود ایگزسٹنس
ان کے مطابق ایک بیکٹیریا بھی ان دو اجزاء کا جوڑا ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اس لحاظ سے کائنات میں کوئی بھی چیز حقیقی معنوں میں اکیلی ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم امام طبری اور امام رازی کی بات مانیں تو جس آیت کو ایک بائیولوجیکل دعویٰ سمجھا جا رہا تھا وہ دراصل وجود کے ایک بنیادی اصول، a fundamental principle of existence کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں واپس اس اعتراض کی طرف لاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فلسفہ سائنس کے سامنے ٹک پاتا ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ ہے اصل امتحان۔ سب سے پہلے بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو بس تقسیم ہو جاتا ہے اور اس میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا۔ یہاں یہ اصول کیسے لگے گا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا گہرا اتریں، مائکرو لیول پر جا کر دیکھیں تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ بیکٹیریا کی زندگی اور اس کی تقسیم کا سارا انحصار ڈی این اے پر ہے۔ اور ڈی این اے کیا ہے؟ وہ ڈبل ہیلکس ہے؟ ایگزیکٹلی، وہ خود ایک جوڑا ہے، دو دھاگوں کا ایک زینہ۔ جب بیکٹیریا تقسیم ہوتا ہے تو یہ زینہ بیچ سے کھلتا ہے، دونوں دھاگے الگ ہوتے ہیں اور پھر ہر دھاگا اپنے لیے ایک نیا جوڑا بنا لیتا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپروڈکشن کا میکانزم بھلے ہی اکیلا ہو لیکن اس کی بنیاد میں جو مالیکولر پرنسپل ہے وہ جوڑے پر ہی مبنی ہے؟ جی، جس چیز کو ہم اکیلا سمجھ رہے ہیں اس کی زندگی کی کتاب ہی ایک جوڑے سے لکھی اور نقل کی جا رہی ہے۔ یہ تو میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ چلے، کینچوے کا کیا معاملہ ہے؟ ان میں تو نر اور مادہ دونوں اعضاء ایک ہی جسم میں ہوتے ہیں۔ جی، انہیں ہرمافروڈائٹ کہتے ہیں، لیکن یہاں بھی جوڑے کا اصول ختم نہیں ہوا، صرف ایک ہی جسم میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ نسل بڑھانے کے لیے انہیں پھر بھی دو مختلف قسم کے تولیدی خلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سپرم اور ایک ایگ۔ یہ دونوں مل کر ہی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ بلکہ اکثر کینچوے بھی کراس فرٹیلائزیشن کرتے ہیں، یعنی دو کینچوے آپس میں مل کر جینیٹک مٹیریل کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دو کا تعامل، ان کا انٹریکشن بنیادی ہے۔ اور ہمارے سورسز میں ایک اور بہت دلچسپ چیز کا ذکر ہے جسے بیکٹیریل کنجوگیشن کہتے ہیں۔ اسے بیکٹیریا کی سیکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ کبھی کبھی دو بیکٹیریا ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک پل سا بنا کر اپنے جینیٹک مٹیریل کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اس عمل میں ایک بیکٹیریا ڈونر کا کردار ادا کرتا ہے اور دوسرا ریسیپینٹ کا۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بائیولوجسٹ بھی مذاق کے طور پر ان کے لیے میل اور فیمیل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ فطرت ادنیٰ ترین سطح پر بھی دو کے باہمی تعامل کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو جن مثالوں کو اصول کی نفی کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا وہ گہرائی میں جا کر اسی اصول کی تصدیق کر رہی ہیں، بس ایک مختلف سطح پر۔ بالکل، اور یہ ہمیں قرآن کی ایک اور آیت کی طرف لے جاتا ہے جو اس بحث کو ایک بالکل نئی اور وسیع جہت دیتی ہے۔ کون سی آیات؟ سورہ یاسین آیت 36۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کے نفوس میں سے، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ حصہ، یہ تو بہت گہرا ہے۔ یہ آیت کمال کی ہے۔ یہ صرف اس علم کی بات نہیں کر رہی جو 7ویں صدی کے لوگوں کو تھا، یہ مستقبل کی تمام سائنٹیفک دریافتوں کے لیے ایک دروازہ کھلا چھوڑ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ جوڑے کا اصول صرف پودوں، جانوروں اور انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان دائروں میں بھی موجود ہے جن کا تمہیں ابھی خواب و خیال بھی نہیں۔ اور 20ویں صدی کی فزکس نے تو اس دروازے کو ایک دھماکے سے کھول دیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ 1928 میں پال ڈیراک نام کے ایک ماہر ریاضیات نے کچھ ایکویشن سالو کرتے ہوئے ایک عجیب نتیجہ نکالا۔ اس کی مساوات بتا رہی تھیں کہ کائنات میں ہر بنیادی ذرے جیسے الیکٹران کا ایک جڑواں بھائی یا متضاد جوڑا اینٹی پارٹیکل ہونا چاہیے۔ اس نے اسے اینٹی میٹر کا نام دیا۔ اس وقت تو یہ صرف ایک نظریہ ہوگا، سائنس فکشن جیسی بات۔ جی ہاں، لیکن چند سال بعد ہی الیکٹران کا اینٹی پارٹیکل، جسے پوزیٹران کہتے ہیں، تجرباتی طور پر دریافت ہو گیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل ہے، پروٹون کا اینٹی پروٹون، نیوٹرون کا اینٹی نیوٹرون،
اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی پارٹیکل اپنے اینٹی پارٹیکل سے ٹکراتا ہے تو دونوں فنا ہو جاتے ہیں۔ فنا ہو جاتے ہیں اور پیچھے صرف خالص توانائی رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایک سورس میں اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے کہ اگر کائنات میں موجود تمام میٹر اور اینٹی میٹر کو اکٹھا کر دیا جائے تو کل نتیجہ صفر ہوگا۔ گویا کائنات کو کچھ نہیں سے بنایا گیا، اسے دو متضاد وجودوں یعنی میٹر اور اینٹی میٹر میں تقسیم کر کے۔ یہ تو وہی زوج کا اصول ہے، لیکن اب کوانٹم سطح پر۔ بالکل، یہ وہی نامعلوم جوڑے ہیں جن کا تصور 1400 سال پہلے کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، فزکس کا ایک اور حیران کن اصول ہے ویو پارٹیکل ڈویلٹی۔ یہ اصول کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، جیسے روشنی، ایک ہی وقت میں دو روپ رکھتی ہے۔ وہ ایک ٹھوس ذرے کی طرح بھی ہے اور سمندر کی لہر کی طرح بھی۔ یہ دونوں خصوصیات تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ضد ہے، لیکن ایک ہی وجود میں ایک جوڑے کی طرح موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سیدھے سادے سے سائنٹیفک اعتراض سے بات شروع کی تھی، پھر لفظ کے اصل معنوں، قدیم مفسرین کی ذہانت اور آخر میں ماڈرن جینیٹکس اور کوانٹم فزکس تک گئے، اور ہر قدم پر یہ واضح ہوا کہ قرآن کا اصول ٹوٹتا نہیں بلکہ اس کی گہرائی اور بڑھ جاتی ہے۔ اصل نقطہ جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے وہ تخلیقی اصول یعنی کریشن پرنسپل اور تولیدی میکانزم یعنی ریپروڈکشن میکانزم کے فرق کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی آیت کسی خاص قسم کی مچھلی یا بیکٹیریا کے تولیدی نظام کی تفصیل نہیں بتا رہی۔ یہ بائیولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ وجودیات کی کتاب ہے۔ یہ کائنات کے ایک بنیادی ڈیزائن پرنسپل کو بیان کر رہی ہے کہ ہر مخلوق اپنی ذات میں نامکمل، محتاج اور کسی نہ کسی جوڑے کا حصہ ہے۔ وہ جوڑا اس کی تکمیل کر سکتا ہے، اس کی ضد ہو سکتا ہے یا اس کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ صرف خالق کی ذات وطر ہے، یعنی طاق، اکیلی اور بے نیاز۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے، یعنی ایک بیکٹیریا بھلے اکیلے تقسیم ہو لیکن وہ اپنے ماحول کا محتاج ہے، اپنی خوراک کا محتاج ہے، اپنے اندر موجود ڈی این اے کے جوڑے کا محتاج ہے، بالکل، اور وجودی سطح پر مادہ اور صورت کا محتاج ہے۔ یہ احتیاج ہی وہ زوجیت ہے جو ہر مخلوق کی فطرت میں ہے۔ بالکل۔ اسی لیے سورہ الذاریات کی اس آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ نصیحت بائیولوجی کی نہیں، توحید کی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہر چیز فانی اور محتاج ہے، سوائے اس ایک ذات کے جو تمام جوڑوں کا خالق ہے۔ تو آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر کائنات میں ہر جوڑا میٹر اور اینٹی میٹر سے لے کر پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز تک مل کر آخر کار صفر ہو جاتا ہے، تو اس حقیقت کا خود حقیقت کی نوعیت کے بارے میں کیا مطلب نکلتا ہے، اور اس ایک ذات کے بارے میں کیا جو اس عظیم صفر کے کھیل کا حصہ نہیں بلکہ اسے شروع کرنے والی ہے۔